عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ سنی یوتھ کے جتنے بھی اراکین ممبران ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل کو ترتیب دیا ہے، اللہ کریم ان سب کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ میں اور آپ جتنے بھی حاضر ہیں، اللہ کریم ہماری جھولیاں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ محرم الحرام شریف کی آج یکم تھی اور رات یہ دوسری ہے۔ میری دعا ہے یہ اسلامی سال عالمی اسلام کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے اللہ باعث رحمت و کرم و فضل والا بنائے۔ اور آپ سب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اگر آپ ایک ایک قدم تھوڑا پیچھے ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے ساری مسجد خالی پڑی ہے، ایک قدم پیچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ فرمان اقدس ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وذکر عمر بن الخطاب، فرمایا کہ لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھ کے اور میرے غلام حضرت عمر کا ذکر کر کے۔ جس محفل میں نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی پڑھا جائے اور حضرت عمر کا ذکر بھی ہو، وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں صحابہ تو باقی بھی ہیں، حضرت عمر کا ذکر کیوں؟ میرے نبی نے خود فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، فرمایا میرے عمر سے بھاگتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کا خاص و خاص نام ہی اس لیے لیا تاکہ جس محفل میں ہوگا پتہ چلے گا یہ شیطان نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ درود پاک پڑھنے سے بھی اور حضرت عمر کا ذکر کرنے سے بھی محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کثرت سے درود بھی پڑھا کریں اور حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ یہ حدیث شریف میں نے اس لیے سنائی کہ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت، اور اگر آپ کی بات نہ کی جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں کو ایک بڑا عجیب ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آج کے دن ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کہ اہل بیت کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو رافضیت کی دلالی والی بات آپ کرتے ہیں، ورنہ آج کے دن ہی حضرت عمر کا ذکر کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا عمر بتائے گا حسین کون، سمجھ آئی نا؟ اہل بیت بتائیں گے کہ حضرت عمر کون ہے۔ یہ جو تفریق کرنے والے ہیں نا، یہ سب کی دکان اب بند ہو چکی اور اہل سنت بیدار ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کرے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا کرے۔ مجھے جو عنوان دیا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اقدس اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار آپ کی شان اقدس ہمارے سامنے عرض کی جائے۔ میں سبق سناتا ہوں آپ حضرات کو، لیکن ابتدا میں کچھ باتیں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے، علماء نے لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور فرمایا ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں پر بات بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر نا صرف صحابہ کی بات ہوئی، بظاہر اہل بیت کی نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں کی بس بعض لوگوں کی کم علمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کی بات آئے تو سمجھو اہل بیت کی نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی۔ اصل علمی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں یا یہ شان صحابہ کا جلسہ ہے، اہل بیت آٹومیٹک اس لفظ میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ پہلے صحابی بنے گا تو پھر وہ نبی کی اہل بیت میں آئے گا۔ جتنے بھی نبی کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھے، صحابی نہ بنے تو وہ اہل بیت میں آ سکتے نہیں۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ یا صحابی بن گئے تو جب یہ کہا کہ سارے صحابہ عظمت والے ہیں تو ان کی شان بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس واسطے جب لفظ بولا جائے نا تو لوگوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا،
نبی پاک کے صحابہ کا لفظ بھی کہو اور ساتھ میں اہل بیت کا لفظ بھی کہو تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت یہ وہ ہیں جن سے میرا رب راضی ہو گیا اور میرے رب نے اعلان کر دیا. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. یہ پہلی بات ہے. اور یہیں پر ایک بات سن لیجئے, اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں تو سادہ بات ہے, اگر 12 بجے سے اوپر آپ کا جی چاہے تو آپ بول سکتے ہیں. زیادہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. میں 12 بجے بعد تقریر نہیں کرتا, لیکن آج مجھے روزہ کھولنا پڑ رہا ہے, لیکن میں زیادہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ وہ معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے. آپ دھیان رکھیں گے, اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا, تو میں سارے جتنے اللہ کے بندے ہیں ان سے ایک بات کرتا ہوں. میں نے کہا جب اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے تو راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا پڑے گا, اور اگر کوئی راضی نہیں تو بتا پھر تو اللہ کا بندہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے بنو, جب اللہ راضی ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی راضی ہونا چاہیے. یہ یاد رکھ لیجیے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو, تو ہم تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر سے کرتے ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے عظمت والے ہیں. ہاں ان کے جو درجات ہیں, فضائل ہیں, مراتب ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بحیثیت صحابی وہ ساری امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. اور کسی بھی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے سے بندہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ برباد ہو جائے گا, اور ان کے پھر منہ دیکھا کرے, منہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں. اسی طرح جب حضور کی اہل بیت کی باری آئے تو پھر من پسند کی شخصیات نہیں چلیں گی, 2 4 5 10 11 12 14 پر ایک کام نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب حضور کی نسل پاک کو ماننا ہے تو پھر یہ کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے اچھا بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر ایسے ماننا ہے. ان میں سے جو مشہور ہیں یا جن کا فضل بہت زیادہ مشہور ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو حضور اکرم علیہ السلام کی نسل پاک ہے اس کے ہر چھوٹے بڑے فرد کا ہم مقام و مرتبہ دل میں رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی جناب؟ یہ دوسری بات. اب تیسری بات, صحابہ کرام سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے, اور اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ ہم ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ محبت کر رہے ہیں کہ یہ صحابی, نہیں, محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حضور کے صحابی ہیں. اب اس بات کو سمجھیے, ہم اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ حضور کی اہل بیت ہے, اس لیے ہم محبت کریں. اس نسبت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن کبھی دائیں بائیں نہیں جائے گا, تو جس کو نسبت ہے پھر اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی تیسری بات. اب چوتھی بات سمجھیے دوستان گرامی, ہمارے جتنے بھی دین کے معاملات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو روز روشن کی طرح واضح ہیں, اور ان کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, ان کے بارے میں ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. ان کے ظاہر پر تو کوئی کلام ہی نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا جو باطن تھا اس پر بھی میرے رب نے مہر لگا دی ہوئی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہمارا ایک ظاہر ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ظاہر ہے. باطن اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, لیکن جس کا اندر ٹھیک ہو جائے وہ کمال والی شخصیت ہوتی ہے. اور یہ نبی پاک کے صحابی ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اے محبوب یہ آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں, پھر میں کہوں گا اس میں اہل بیت بھی ہیں, فرمایا ہم نے تقویٰ ان کے دلوں میں فٹ کر کے رکھ دیا. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے اور ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہ ابتدا میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اب آ جائیے, یہ 4 باتیں تھیں, اب آ جائیے ذرا 5ویں بات بھی سمجھ لیجئے دوستان گرامی. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, سنی بندہ ان میں سے کسی کی بے ادبی اور توہین یا ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتا, اور جو ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر کرے یا توہین کرے ہم اسے نہ سنی سمجھتے ہیں, نہ اسے پیر سمجھتے ہیں, نہ مولوی سمجھتے ہیں.
بلکہ 12 بجے کے بعد جملہ بول رہا ہوں آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے، جی چاہے بولے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی توجہ ہے میرے لیے یہی کافی ہے۔ جو بندہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہلکا لفظ بولے، ہم اس کو مولوی سمجھنا، نعت خان سمجھنا، پیر سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم بندہ بھی نہیں سمجھنا، یا ہمارے نظر میں وہ بندہ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے۔ یہ 5 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں ابتدائی نظریہ کیا رکھنا ہے، اب آ جائیے ذرا میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے روایت کیا ہے۔ آپ ایک دن آئے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر، فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا سن لے، میں حضور کا صحابی ہوں اور میرا نام ابو ذر ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، سارے جتنے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ تھے مطابق انہوں نے جب سنا تو بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے کہ حضور کے صحابی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حضور آپ نے یہ کیوں اتنی بلند آواز سے کہا؟ فرمایا میں تمہیں ایک حضور کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ سنائیے کیا حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق، او کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اب یہ ہے صحابی اور شان اہل بیت کی بیان کر رہے ہیں، اور کعبے میں کھڑے ہو کے مجمع کے سامنے، اور کیسے لفظوں میں فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ہے میری اہل بیت کی مثال آسمان کے، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ غرق اور برباد ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سنیے اور اس بات کو بڑے غور سے سنیے، صرف کشتی میں بیٹھ کر، اگر آپ کا کوئی بندہ نیوی میں ہے تو آپ اسے پوچھ لیں، ورنہ آپ گوگل سرچر بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں، سمندر میں چلنے والی کشتی وہ کنارے پر کیسے لگتی ہے؟ وہ کنارے پر اس کا جو روڈ میپ ہوتا ہے نا، وہ آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کے ساتھ تعین کرتی ہے کہ میں نے کس سمت جا کے کنارے پر لگنا ہے، ورنہ وہ تیرتی تو رہے گی لیکن کبھی کنارے نہیں لگے گی۔ اسی واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا لوگوں جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خانی نے لکھا یہ 2 حدیثیں ملاؤ گے تو مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہو، یہ ایک سمندر ہے، اگر بچنا چاہتے ہو کہ ہم غرق نہ ہوں تو فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ کشتی مدینے چلی جائے تو فرمایا پھر صحابہ سے پیار کرو کہ یہ ستارے ہیں جو کشتی کو مدینے تک لے کے جائیں۔ اب یہ 2 چیزیں جب ملائیں گے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ ہمارا گزارا ستاروں کے بغیر ہے جو نبی کے صحابی ہیں، اور نہ ہمارا گزارا کشتی کے بغیر ہے جو نبی کی اہل بیت ہے۔ ہمیں نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ آواز سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو ایک چیز کو لے کر بھاگنے والے وہ ذرا سوچیں، اگر ستارے ہیں تو تمہارے پاس کشتی نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے پھر کہا کہ پھر کہہ دوں کہ 12 بجے کے اوپر ٹائم ہو گیا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ آپ کے پاس ستارے ہیں پر کشتی نہیں ہے، اور جو محبت یا اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں تمہارے پاس کشتی ہے پر ستارے نہیں ہیں۔ میں دھیرے سے بات کہہ رہا ہوں، ایک سنی خوش نصیب ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، اس کشتی سے بھی نہیں نکلنا اور ستاروں سے بھی آپ کی آنکھیں پیچھے نہیں کرنی، تب آپ کا جو منزل ہے اس پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مفتی احمد یار خانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، توجہ ہو تو سنا دوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، تو صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟
فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں، صحابہ بھی اونچے ہیں. پہلی بات. دوسری بات فرمایا جو ستارہ ہوتا ہے اس میں چمک اور نور ہوتی ہے. سبحان اللہ. توجہ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. جو بھی ستارہ ہے وہ نور والا ہوگا، وہ بے نور نہیں ہوگا. فرمایا جو بھی مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ بھی نور والا ہے، وہ بے نور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ بات ہے. اچھا ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسے کتوں کی ایک نسل ہے. اچھا یہ بنا کے بات نہیں میں کر رہا، یہ علماء نے لکھا ہے. کتوں کی ایک نسل ہے کہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں نا تو یہ ستاروں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ بھونکتے ہی رہتے ہیں چونکہ کتے جو ہوئے. اسی طرح صحابہ پر جو بھونکتے ہیں وہ بندے نہیں، وہ کتے ہیں. سبحان اللہ. آواز سمجھ آئی ہے؟ تو اس واسطے ان کو ستارے کہا ہے کہ ان کے اوپر تعریف کے کلمات بول رہے ہیں، بلکہ تعریف سے بھی بڑھ کر تحسین کے جو کلمات ہیں وہ بول رہے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف بھونک رہے ہیں. بھونکنے والا تو کتا ہوگا. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں سب ستاروں کی روشنی برابر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ستارے کئیوں کی زیادہ کئیوں کی تھوڑی. فرمایا اسی طرح صحابہ کرام کے آپس میں جو مرتبے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں. کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے تو کوئی علی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہیں پر ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہیں اشرا مبشرہ ہے. وہ جو ہے نا کہیں بدر والوں کا جھرمٹ ہے، کہیں احد والوں کا جھرمٹ ہے، اور کہیں پر بیعت رضوان والے ہیں. یہ ستاروں کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو اتنے انداز کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام سمجھ آ جاتا ہے. یہ تھی 2 حدیثیں اور اس کے تحت ضروری سبق جو میں نے عرض کیا. اب آئیے تیسری حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل بیت کے مقام کے بارے میں ہے. فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے. اب نقشہ سبھی کھینچتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور جو میرے حبیب نے کھینچا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو اور پھر فصلا فصاما، فرمایا نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا. سمجھیے خانہ کعبے کے اندر ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ہے کہاں؟ ایک طرف حجر اسود، ایک طرف مقام ابراہیم. اب جنہوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے، جہاں خانہ کعبے کا دروازہ آتا ہے نا، بندہ وہاں کھڑا ہو تو یہ حیت بنتی ہے جو بتا رہا ہوں. دروازے کے سامنے کھڑا ہو، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اور حجر اسود، مقام ابراہیم، سامنے کعبہ. ثم لقی اللہ وفی روایت ثم مات. فرمایا وہاں کھڑے اسے موت آ جائے. بتائیے ایسے بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ سارے بولیے جنت میں جانا چاہیے نا. لیکن یہاں پر غور سے سننا، پھر وہی بات 12 بجے کے اوپر ہے، لیکن آپ کی توجہ مجھے خوش کر رہی ہے کہ آپ توجہ سے سننا بھی بولے کوئی مسئلہ نہیں، گل توجہ کے ساتھ سننی آپ نے. فرمایا کہ یہ بندہ جو کعبے میں ہے، نماز، روزہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، سامنے دروازہ، وہاں مر گیا. فرمایا یہ فتویٰ نہ دینا کہ وہ جنتی ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، کہیں وہ میری اہل بیت کا بغض تو نہیں اپنے دل میں رکھتا. حضور اگر ہو تو فرمایا قَدْ دَخَلَ النَّارِ، یہ بندہ جو کعبے میں کھڑا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، حجر اسود کی برکت ہے، سجدے کی برکت ہے، روزہ کی برکت ہے، اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہوا تو یہ کعبے سے سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے بھئی آپ سبت رات کی، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اور اے اللہ کے بندے، سوچنے کی بات ہے، یہ بندہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کے بادشاہوں سے پنگے تو نہ لے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو پھر جائے گا. ویسے کیسے چلا جائے گا؟ یہ ہے آل رسول کا پیار. لیکن رکو یہاں پر عقیدہ آل سنت نہ سمجھاؤں تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے آل رسول کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت. جب بولا جاتا ہے لفظ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ادھر آئے توجہ، اس پر میں کہوں گا تھوڑی توجہ آپ کی اور زیادہ ہو جائے. یعنی اگر 100% ہے تو 112% کر دیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام نہیں ہے. اہل بیت میں
میں سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں آتی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں آپ کو 12 بجے کے بعد. اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجیے. اس لیے آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت کہا جائے تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں وہ مراد ہوتی ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی قیمتی باتیں آپ کریں گے. یہ آپ کو پورے محرم میں کام ہے. جیسا بندہ کرے ہم اہل بیت کی شان ہونوا کہ اہل بیت ہیں. اب یہاں پر ایک نعرہ بھی آپ سنیں گے، یہ بولا جاتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. بولتے ہیں نا، میں کہا پتر یہ نعرہ مینوں وارے ہے، پر جدو تشریح اتاری نے کی تھی نا پھر تیرے کو نہیں لگنا، پھر احمد رضا کا نوکر ہی لائے. اے سن، دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے حبیب کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بیویاں. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد، اور ساری اولاد میں سن لیجئے ایک سے بھی ٹلیاں نہیں بولنا تسی. میں اگرچہ اس بات پہ آپ کو تنگ کر رہا ہوں 12 بجے کے بعد، لیکن یہ بات ایسی ہے نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کتنی حقیقی بیٹیاں؟ ہاتھ ایسے کر کے میرا پائیں کا پنجاب بنا کے میں کہا چمڑا بھی پہلے بنا پھر تیرے کو پنجاب بنواؤں گا. سبحان اللہ. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی؟ 4 حقیقی بیٹیاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا اس پر اگر کوئی پھدکتا ہے اور نچدا ہے ٹپدا ہے وہ دیکھو تسی صرف وہ مسلک پوچھنا بھی تیرا مسلک کی ہے. دیوبندی ہیں، بابی ہیں، شیعہ ہیں، کی ہیں، اور وہ آخرا تنو گاڑ کٹاں گے نہ رولا پاواں گے. تو اپنا مذہب دس، تیرے مذہب دیاں کتاباں چو یہ تیرے حسین میں چوک چ ننگا نہ کیتا گا میرے کو جگہ نہ ہوئی نہ گاڑ نہ منڈا چلی کوئی نہیں. ہم تجھے دکھائیں گے نبی پاک کی 4 بیٹیاں تمہارے سب نے لکھا ہے. وہ بدنے کتھوں آگئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 بجے کے بعد بولے، لیکن مسئلہ یہ ہے نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں اور آپ کے 3 بیٹے، ایک بات میں 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں 3 بھی الگ بات ہے، لیکن 4 حقیقی بیٹیوں پر اتفاق ہے اپنے پرائے سب کا. لیکن اب جاہل کو نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسے جاہلوں کو سٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے، فتنے کھڑے ہوتے. تو جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں، اور وہ بھی ساری، وہ بھی. اور دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری بیٹیاں، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی چاہیے. 4 حقیقی بیٹیاں، وہ بھی بیٹے بھی، یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے آتے ہیں جن پر نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا. اور وہ گھرانے کون سے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ وہ گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے. آپ ادھر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہل بیت کا بغض اگر دل میں ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا. دوبارہ پھر اہل بیت کا بغض ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا. اہل بیت ہیں کون پہلے تک یہ دسنا. نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں، یہ گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. ہوں سنی بن کے بول رہے ہیں جو بیویوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو نبی کی بیٹیوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں. جو نبی پاک کے گھرانے سے وہ نفرت رکھے وہ بھی جہنم میں. یہ اصل گل ہے. اب لوگوں نے ایک محدود دائرہ بنا لیا، یہ ہے اہل بیت پوائنٹ اینڈ بات بس. اب میں گیا کھچ دی کھچ. حضرت سیدہ خاتون جنت کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا بتا یہ کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں نے کہا ان کی والدہ کا نام بتا. کہتے ہیں اماں خدیجہ الکبریٰ. تو میں نے کہا اگر حلال کی ٹاکی لگی تو میں نے سوال کا جواب دے. تیرا ذہن مانتا ہے کہ بیٹی اہل بیت میں ہو اور ماں نہ ہو؟
5 किलो का सिर हिलाना तो हम कसरत होती जाती है। देखा तकरीर बंद कर दिया, फिर अगले साल आवांगे 5 किलो का सिर ना हिलाओ, टकिया की जबान हिलाओ जी मैं गल की है। मैंने पहले आपको नहीं कहा इन बातों पे कहना है, ये अकीदे की बातें हैं, यही तो आपने समझनी है। समझ आ रही है? आप बाज आ रही हूं, गल समझ रही है? जो बीवियों का दुश्मन वो भी जहन्नमी, जो बेटियों का दुश्मन वो भी जहन्नमी। भाई ये अहले बैत है, अहले बैत का दुश्मन जहन्नमी है। और अगर तू कहे लानती है, मैंने कहा जो बीवियों का दुश्मन वो भी लानती है, जो बेटियों का दुश्मन है वो भी। ये है असल बात। जो बाकी घराने का दुश्मन वो भी लानती है, बिल्कुल ना ये जन्नती है और ना ये बंदे का पुत्र है, ये लानती है ये शख्स। ये है असल अकीदा। अहले बैत के लिए एक छोटा सा दायरा लगा लिया, बस ये अहले बैत है। वो नबी पाक ने कराने को बेटा छोटा किया है, नबी पाक ने तो 11 शादियां की दिया सन, ते तू सिर्फ इको बेटी। 5 किलो का सिर हिलाने से गुजारा नहीं होगा, भाई तुम्हारी जुबान कभी आ जानी चाहिए सुभान अल्लाह। रात को और सुनियो, जब कोई कहे ना कि जनाब हम अहले बैत को मालूम का, अहले बैत आते हैं चीज़ां ने दे विच नबी पाक की सारी बीवियां, सारी औलाद और ये घराने। अगर ना चवेच भी निकल गई तो तू तो गुस्ताख है। क्या है? गुस्ताख है। और ये है असल मसला। अगर आज एक आपने मसला भी ये सुन लिया, समझ लिया, मेरे आने का मोल तो तुम्हारे बैठ का मोल पूरा हो जाना। खबरदार कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बेटे और आपके घराने की दुश्मनी अपने दिल में न रखे, वरना ये अहले बैत की दुश्मनी है। और अहले बैत की जो दुश्मनी है ये बंदे को लानती भी बनाती है और जहन्नमी भी बनाती है। अब आओ जो हदीस नबी पाक अलैहि सलाम की मैंने अर्ज की थी, फरमाया जो बंदा खाने काबे में हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हो, उत्थे ही मर जावे, अगर दिल में मेरी अहले बैत का प्यार नहीं, यानी बीवियों का नहीं, या बेटियों का नहीं, या बेटों का नहीं, या घरानों का नहीं, कभी जन्नत में जा सकता है। असल मतलब अगर आपको समझ आ गया है थोड़ा अकीदा। अब आ जाइए नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा के बारे में। चौथी हदीस शरीफ फर्ज कर रहा हूं। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्तहाम। तर्जुमा सुनिए और जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम अलैहि सलाम फरमाते मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे हंडिया में, बोलो तो सही ना, नमक होता है। अच्छा तो इसका क्या मतलब है? मैं कहती उन्हें समझा लेने, अल्लाह करके तो समझ आ जाए, समझा लेने। उलमा ने यहाँ पर लिखा, वो फरमाते हैं जिस सालन में और हंडिया में नमक न हो उसे भी पसंद कोई नहीं करता, और जिसके सीने में सहाबा का प्यार हो उसे भी पसंद कोई नहीं करता। समझ आ रही है? ये है मतलब इसका। मेरे भाई अगर तू चाहता है कि तुझे पसंद किया जाए तो फिर अपने दिल में जैसे नबी की आल का प्यार रखता है वैसे नबी के सहाबा का प्यार मिले। हदीस शरीफ है जो मैंने आपको अर्ज की है, 4 यारों की 4 हदीसें होंगी। जाग रहे हैं तो पंचतन पाक की 5वीं सुनाऊंगा आपको हदीसें। और ये अहले बैत के बारे में आका करीम अलैहि सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मन लम यारिफ इतरती, फरमाया जो मेरी अहले बैत का हक नहीं जानता, यानी कि उनका मकाम व मर्तबा नहीं मानता या अहले बैत को नहीं मानता। अब इधर देखो ना मेरी तरफ, इतरत लफ्ज़ औलाद को कहते हो। हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद को नहीं मानता और उनका हक नहीं मानता क्या है। और एक हदीस शरीफ में आगे लफ्ज़ भी है, फरमाया मिनल अरब वल अंसार, और जो 7 हुजूर के अंसार सहाबा और अरब के लोग जो उनको नहीं मानता, ये असल अरब हुजूर के आशिक, उनकी बात कब्जा ग्रुप की बात नहीं हो रही। इस बात को समझिएगा जरा। फरमाया जो इनका हक ना जाने, फरमाया 3 बातों में से एक बात जरूर होगी, इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो मुनाफिक है तब मेरी अहले बैत को नहीं मानता। समझ आ रही है? अहले बैत में तो 10 करोड़ का कड़ी शैवान है, 3 शैवान है, 3 तो जरा एक नू ना माने वो मुनाफिक है। या तो वो मुनाफिक है, और अगला जुमला हौसले वाला बंदा सुने, औले सनीजतन, या फिर वो जिना की पैदावार है।
گیا نا چوک پر کہنے کہانی صاحب تھوڑا جہاں تحولہ رکھیا کرو میں کہ جتا حضور نے رکھیا او دا رکھ لا جنہاں سے جڑا پیدا ہوئے حرام دا ہوں دا جے فرمایا جو میری اہل بیت کو نہ مانے میرے صحابیوں کو نہ مانے انصار کے لفظ موجود ہیں فرمایا یا منافق ہے یا حرام دا ہے اور سنیو بولو تو صحیح دوڑے سنن والی قوم کدی حدیثاں نے بھی بول لیا کرو نا یار اس بات کو سن میں ذمہ دار ہوں حدیث دا تو جو ہے جو بندہ نہیں مانتا یہ حضور نے فرمایا او آپ قاری صاحب ہوئے آپ نہیں کہہ رہے ہیں آپ اور یہ حدیث سنا رہے ہیں ہاں اور اگلا جملہ اگلی جڑی گل ہے ذرا حوصلے دے نال سنیا جائے فرمایا او امہ حملت بغیر طہر یا پھر ایمان ناپاکی دے دھیانے دے ویسی حیض دے دنوں دے ویسی دے حاملہ ہو گئی ہے یہ حیضی بچہ ہے یہ ہن میں تو نہیں گل کیتی میرے نبی نے کیتی ہے کہ جڑا جڑا استاد بیٹھا ہے آپ بہت کیش ہیں یا منافق ہیں یا حرامدہ یا حیضی بچہ ہیں قسم خدا دی سنی ہے سن کے تو دل پھٹ تینوں پہ جائے گی تو نبی دی ایک نسبت دا حیا کردا ہے کم از کم تینوں یقین ہو جانا چاہیے تو حیضی بھی نہیں حرامدہ بھی نہیں منافق بھی نہیں بچہ ہے اس کو سمجھ آئی صرف سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے فرما دیجیے ان کو وانڈ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی اللہ سمجھ میرا چان ہے اللہ بیان کرنا سوکھیاں نے وانڈ کرنی اوکھی ہے یہ بھی حدیثہ نے کدی پڑھنا انشاءاللہ کئی بندیاں نو تے چس آ گئی کہ میں نے دعاواں دینے دے چوڑیاں چک چکے کہ کئی جڑے زینہ سوال لئی بیٹھو انشاءاللہ تسی بسترے تے چل کے سوڑو گے نہیں اتاری دیا گلا تے تو سو رہن دے انشاءاللہ تو کسے کنارے لگے گا تیرا کو سائیں ہوگا تیرا کھچ کے سنیا لے پاسے لائے گا سمجھ آ رہی ہے ویسے بھی سنی رہا کرو اور غیرت مند سنی رہا کرو اور صدا بہار سنی رہا کرو ربی اللہ علیہ ساڑھے رات مور میں کسی اور نے ڈوب کے نہیں جب آتے زندہ بندہ بولے زندہ اچھا غیرت مند بندہ بولے دعا منہ تھلے رکھے غیرت والا بولے بس جانے تنویک سبق بھی دیتی جانا کربلا ایک درسگاہ ہے اور اس درسگاہ کے اندر یزید اپنا سبق پڑھانا چاہتا تھا حسین نے اپنا سبق پڑھایا ہے یزید کا سبق کیا ہے بے نمازی ہے فاسق ہے فاجر ہے بے ادب ہے صحابہ کا اہل بیت کا وہ شرابی کبابی تک ہے یہ یزید کا سبق ہے نافرمان ہے یہ یزید کا سبق ہے یہ یزید کا نصاب ہے اور دوسری طرف میرا حسین ہے حسین کا نصاب کیا ہے